یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس محفل کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ دنیا کے اندر ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات سے نوازا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا علم و فضل، ان لوگوں کے اچھے اوصاف، ان لوگوں کی عمدہ گفتگو، شعر و سخن میں، لب و لہجے میں خوبصورتی انسان کو مائل کرتی ہے، انسان ان کی طرف جھکاؤ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود طبیعتیں ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں، تو کسی ایک خوبی کی وجہ سے، کسی ایک سبب کی وجہ سے، کوئی ایسی اچھی خصوصیت اس شخص میں ہوتی ہے کہ طبیعت مائل ہو جاتی ہے اس کی طرف۔ اور اگر طبیعت پوری طور پر مائل ہو جائے اور کہنے والا صحیح معنوں میں فین ہو، تو پھر وہ اپنے ممدوح سے، جس کی وہ تعریف کرتا ہے یا جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس سے سیکھتا بھی ہے، اس سے وہ تربیت بھی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر خاص انعام فرمائے اور انسان اپنے اساتذہ کا فین ہو جائے، تو پھر وہ تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے وہ گیپ نہیں ہوگا۔ اساتذہ سے بعضوں کا ڈر کے بھی پڑھا جاتا ہے، ان کا خوف بھی بعضوں کا دل میں ہوتا ہے۔ اگر پورے طور پہ انسان ان کا فین ہو جائے تو پھر ان کی بعض تلخ باتیں بھی جب بندے کے ذہن سے ٹکراتی ہیں تو میٹھی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر انسان اپنے والدین کا صحیح معنوں میں شکر گزار ہو تو پھر ان کی طرف سے آنے والی ہر سختی بھی اسے میٹھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کسی شخص کو امیر بنایا ہوتا ہے اور کسی کو اس کا کارکن بنایا ہوتا ہے، کسی کو آفیسر بنایا ہوتا ہے اور کسی کو اس کے ماتحت بنایا ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں انسان کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو اس کا رہنما اور مقتدا ہو تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا آگے ہو جائیں جی، پیچھے دیکھے بغیر جی، آگے آنے کا کہا ہے نا جی، پیچھے دیکھنے کا تھوڑی۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بڑی تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں بڑے مختصر سے وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، سیاستہ کی حدیث ہے کہ ہر 100 سال کے بعد، ہر صدی کے سرے پر اللہ ایک شخص میری امت میں پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کر دے گا، یعنی وہ مجدد ہوگا، دین کو تازہ کرے گا، نئے سرے سے تبلیغ کرے گا۔ لوگ آتے رہے، علماء میں، مشائخ میں، سیرت نگاروں میں، مفسرین میں، احادیث جمع کرنے والے محدثین میں، بڑے سارے لوگ اللہ نے پیدا کیے۔ یہ سارے لوگ رہنمائی کرتے ہیں، لیکن لوگ صحیح معنوں میں جن کے فین ہونے چاہیے، جن کے پیچھے لگنا چاہیے اور رب کی چاہت ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ انبیاء کی پیروی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو جب دنیا میں مبعوث فرماتا ہے نا، تو جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ سب حسین و جمیل تھے، خوبصورت ترین، اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کا وجود جچا تلا، وزادار، اور اس زمانے کے لحاظ سے وہ عالی نسب لوگ۔ اور زمانے میں جتنی چیزیں ایسی تھی جن کی وجہ سے لوگ کسی شخص سے گھن کھائیں گے یا پیچھے ہٹیں گے، نبیوں کے قریب وہ چیز نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا سجاتا سنوارتا ہے کہ طبیعتیں خود بخود ان کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں۔ یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا، تمام انبیاء اللہ کے چنیدہ تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب رسول رحمت کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے کمالات رسول کریم کے اندر بند فرما دیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کفار نے دلیل مانگی ہے نا کہ آپ نبی ہیں،
ایک تو دلیل مانگتے ہیں باہر کے لوگ، ایک مانگتے ہیں گھر کے لوگ، رشتہ دار، قبیلے والے۔ یہ جو گھر کے باہر بندہ کر سکتا ہے نا، وہ تقریر بھی خالی چل جاتی ہے۔ آپ میری خالی تقریر سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن میرے گھر والے نہیں خالی تقریر سے متاثر ہوتے، ان کے لیے مشکل ہے، وہ ساتھ عمل بھی دیکھتے ہیں۔ جو میرے زیادہ قریب رہتے ہیں وہ خالی گفتگو سے متاثر، وہ عمل بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جو خاص قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو منوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، انوکھا کام ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے معجزات طلب کیے تو حضور نے دکھائے، ڈوبا ہوا سورج بھی حضور کی دعا سے واپس آیا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں آج بھی اس پہاڑ پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا۔ یہ سارے معجزات ہوئے، پتھروں، پہاڑوں نے، درختوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ، یہ سب معجزات ہوئے۔ لیکن جب اپنے قریبی لوگوں نے کہا نا، قریش مکہ نے، کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا محبوب آپ ان سے یہ کہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے تمہارے بیچ ہی عمر گزاری ہے، تمہیں عقل نہیں؟ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کوئی میری طرح کا سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا دیانتدار تم نے دیکھا ہے تو دکھاؤ، کوئی ایسا تدبر والا، معاملہ فہم، تحمل والا، بردبار۔ گویا رسول پاک نے اپنوں کو جب اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کی تو اپنی سیرت انہیں بتائی، فرمایا میرا طرز زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا طرز زندگی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم زیادہ تر باتوں کی دنیا میں زندہ رہنا پسند کرتے ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو بے چین کرتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو مطمئن بھی کرتے ہیں۔ جس کا ذہن بن گیا میرے پاس کچھ بھی نہیں، بے چین ہے، اور جس کا ذہن بن گیا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، تو مقام شکر پہ آ جائے گا، سکون مل جائے گا کہ اللہ کی بڑی نعمتیں۔ ہم نہ عملاً اپنے آپ کو نہیں بدل پاتے۔ ٹشو دیجیے گا۔ جب تک عملی تبدیلی نہیں نہ آتی، عملی، نبی پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں عملی تبدیلیاں لوگوں میں اس طرح کی پیدا کر دیں کہ جو چیز بالکل کسی اور زاویے سے دیکھی جاتی تھی، اللہ کے محبوب نے اس کا بالکل دوسرا رخ لوگوں کو دکھا دیا۔ فرمایا میری زندگی دیکھو۔ آج کل ہم زیادہ تر سنت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پگڑی، داڑھی، مسواک، میٹھا کھانا ہی آتا ہے، یہ عظیم سنتیں، لیکن حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ صادق اور امین ہونا ہے۔ یعنی جس ادا سے لوگوں نے سب سے پہلے جانا تھا نا، وہ یہ تھا کہ یہ سچ بولتے، خلاف واقعہ بات، یہ آسان کام نہیں، مشکل کام ہے۔ آج کل لوگ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کا نام بدل لیا ہے، اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا ہے، کہتے میں کو بہانہ کر چھڑیا سی، آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ صاف صاف کہے۔ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقعہ بات کوئی تو جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جس زمانے میں آئے وہاں کوئی بات ہی نہیں تھی، بات کر دی بات، میں سردار ہوں، تو کون ہوتا ہے مجھے پوچھنے والا؟ بھئی آپ نے جھوٹ بولا تو کون ہے؟ میں بڑا آدمی ہوں، مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ رسول پاک نے سچ کا رواج ڈال دیا، اور ان مواقع پر بھی حضور نے سچ کی بات کی جو ایمرجنسی کے مواقع ہیں، مشکل ترین حالات، یعنی جن میں لوگ مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر، وقتی حالات ایسے تھے کہہ کے لوگ گنجائش نہیں پیدا کر لیتے، مجبوری کے نام پر، ایسے حالات جو ایمرجنسی کے ہوں، جن میں خاصی مشکلات، ان مواقع پہ بھی رسول پاک نے جو سیرت بیان کی وہ سچائی والی،
یعنی ایک چیز آپ کا زندگی کا بنیادی اصول ہے، آپ حالات کو دیکھ کے وہ اصول بدل جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو آج حال یہ ہے کہ لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کسی کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور چند سال گزرتے ہیں تو اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ۔ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، ان کی پچھلی چیزیں بھی ریکارڈڈ ہیں اور اگلی بھی ریکارڈڈ ہیں۔ خدا جانے کہاں سے اپنے ضمیر کو کس طرح کر کے جواب دیتے ہیں۔ کسی موقع کو موقع سمجھ کر بدل جانا مسلمان کی تو شان ہی نہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، بدر کا موقع تھا، حالات بڑے سخت آ گئے مسلمانوں پر، 1000 آدمی سے 313 نے لڑنا ہے، اور ان 1000 آدمیوں کے پاس بھی 3 قسم کا اسلحہ ہے، اور مسلمان جنگ کی تیاری کر کے بھی نہیں آئے، یہ تو ایک قافلے کے لیے آئے تھے، کافر تو تیاری کر کے آئے۔ 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو گیا، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خیمہ زن تھے، 2 افراد اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے پیچھے رہ گئے۔ وہ جب بدر کی طرف آ رہے تھے تو ان کی پہلی ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ اس نے سپاہیوں سمیت روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کی بارگاہ۔ اس نے کہا تم ہم سے لڑنے جا رہے ہو تو ہم تو ان کی فوج میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے، تمہیں گرفتار کرتے ہیں، یہاں بیٹھو۔ تو وہ دونوں عرض کہنے لگے، ابو جہل سے کہنے لگے ہم لڑیں گے نہیں، بس حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، تم ہمیں جانے دو، وعدہ کرتے ہیں ہم لڑیں گے نہیں۔ وہاں وعدہ کیا، ابو جہل نے جانے دیا، آ گئے۔ اب نبی کریم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ، وہاں تو ہم کہہ ہیں لڑیں گے نہیں، لیکن یہاں تو ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور کافر سے مقابلہ ہے، حالات ایمرجنسی کے ہیں، مشکل ہیں۔ اب آپ ہمارے لیے کیا حکم ارشاد کرتے ہیں؟ وہاں کہہ ہیں لڑیں گے نہیں، تو حضور فرمائیے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک شخص کی ضرورت ہے، اور بڑا سخت اس وقت مسلمانوں کے خلاف کفر کا محاذ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بغیر کسی تفصیل کے اور کسی پس منظر کے بیان کیے بغیر 2 جملوں میں بات ختم کی، فرمایا وہاں بیٹھ جاؤ، تم کہے ہو نہیں لڑو گے، کچھ بھی ہو جائے تم نہیں لڑ سکتے، تم نے وہاں وعدہ کیا ہے، تم جو کہہ آئے ہو مسلمان کی زبان ہے، تم اب اس سے آگے پیچھے ہو سکتے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو استاد صاحب رکھے جا رہے تھے پڑھانے کے لیے مدرسے میں۔ بزرگوں نے کہا کہ آپ کتنی دیر پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا ماہانہ وظیفہ ہوگا، تو آپ کتنی دیر اسباق پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک مسلسل پڑھاؤں گا۔ تو استاد صاحب نے وہ جب ایگریمنٹ سائن ہونے لگا تو حضرت فرمانے لگے اس میں آپ نے کہا میں مسلسل پڑھاؤں گا، یہ ہو نہیں سکتا، مسلسل نہیں پڑھایا جائے، اگر آپ کو پانی کی آ جائے تو یہ تو کیا کریں گے؟ اگر آپ کو واش روم جانا ہوا تو کیا کریں گے؟ آپ اس میں گنجائش رکھیں کہ بھئی طبی ضروریات بھی تو انسان کے ساتھ وابستہ ہے نا، وہ جب کوئی طبی مجبوری ہوگی مجھے اٹھنا بھی ہوگا۔ آپ کوئی بھی وعدہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی جگہ بھی ایگریمنٹ طے کرنے سے پہلے آپ غور کریں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کیوں کہتے ہو کہ 2:15 بجے جمعے کی جماعت کھڑی ہوگی؟ تم نے ممبر پہ کہا ہے 2:15 ہوگی، 2:16 کیوں ہوئے؟ یہاں تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ 2:15 بجے تک سب جمع ہو جانا، مناسب وقت پر جماعت کھڑی کر دیں گے تاکہ اس میں گنجائش ہو۔ مسلمان، حضور نے فرمایا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے، کبھی کنجوس ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور فرمانے لگے نہیں، جو میرا مومن ہوتا ہے وہ جھوٹا تو نہیں نہ ہوتا۔ مومن اور جھوٹ، مومن اور غلط بیانی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی سنت رسول پاک کی سچ بولنا اور دیانتدار ہونا اور اپنے وعدوں کا پابند ہونا اور اپنی بات کی لاج رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے